نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 تا 199 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ سے ورے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، فادعوہ، تو تم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، سو چاہیے کہ وہ تمہاری فریاد کو قبول کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تمہاری پکار کو قبول کرے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. الہم، کیا ان کے لیے ارجل، پاؤں ہے، یمشون بہا، جن کے ساتھ یہ چلتے ہیں. ام لہم، یا ان کے لیے ایدی، ہاتھ ہے، یبطشون بہا، جن کے ساتھ یہ پکڑ سکتے ہیں. ام لہم، یا ان کے لیے اعین، آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان، کیا ان کے لیے کان ہے، یسمعون بہا، جن کے ساتھ یہ سنتے ہیں. قل ادعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ادعوا شرکاءکم، تم پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو. فلا تنظرون، تو مجھے مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی، بے شک میرا دوست اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے اتارا کتاب کو. وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے. والذین تدعون، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. ولا انفسہم، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کرنے کی. ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يسمعون، وہ لوگ نہ سنیں گے. وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں. خُذِ الْعَفْوَ، پکڑ لیجئے معاف کرنے کو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دیجئے نیکی کا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے جہالاء سے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے جاہل لوگوں سے. پچھلی آیات کریمہ سے ہی اللہ جل شانہ کی توحید کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ تھا، پھر توحید کا تذکرہ ہوا. پچھلی آیات کریمہ میں بھی
مشرکوں کی جو ہے مشرکوں کے شرک کا تذکرہ ہوا کہ جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنے کی دور کی بات، وہ تو خود اپنے آپ کو بھی پیدا ان لوگوں نے نہیں کیا. ان بتوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ دوسروں کو کیا پیدا کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل سے اس کی وضاحت پچھلی آیات کریمہ میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ ہرگز تمہاری پیروی نہ کریں گے. برابر ہے تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ فرمایا، اس وقت مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی بیرونی دیواروں پر 360 بت نصب تھے، اور انہوں نے جو بت نصب کیے ہوئے تھے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو اللہ کے پیغمبروں کے نام پر تھے، اللہ کے نیک لوگوں کے نام پر تھے. سب سے بڑا جو بت تھا وہ اس کا نام حبل تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو ہے حابیل کے نام پر انہوں نے اس بت کو نصب کیا ہوا تھا. اس کے بعد بت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر انہوں نے بت نصب کیا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر انہوں نے بت نصب کیا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر. اس طرح اللہ کے نیک بندوں، نیک بزرگوں، اللہ کے پیغمبروں کے نام پر انہوں نے بیرونی دیواروں پر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے. جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو چھڑی کے ذریعے گراتے جا رہے اور ساتھ میں یہ فرماتے جا رہے جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ چکا اور باطل مٹ چکا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل نے تو مٹنا ہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے جا رہے اور بتوں کو گراتے جا رہے. تو یہ ان کی حیثیت تھی، یہ ان کی اوقات تھی جو جن کو یہ پکارا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے ذریعے ان کو گراتے جا رہے، توڑتے جا رہے. تو آج کی آیات کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے توحید کا ذکر فرمایا اور شرک کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو توحید کا قائل ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرتا اور اللہ ہی کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، تو ایسا شخص موحد ہے اور توحید کا پرستار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور مخلوق کو شریک ٹھہرانا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت ہرگز کسی کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، نہ ان کی مغفرت فرمائیں گے، نہ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اس کے مشرک کے علاوہ ہر شخص کی اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیں گے. ان اللہ حرم علیکم، اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ جنت کو، ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، افعال میں دوسری مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور یہ لوگ جو اللہ رب العزت کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حقیقت کیا تھی؟ محض وہ تصاویر تھی جو اللہ کے نیک بندوں کے نام پر انہوں نے بنائی ہوئی تھی. پتھروں کو تراش کر نیک لوگوں کی شکلیں بنا لی اور لکڑیوں کو چیر کر نیک لوگوں کی شکلیں بنا لی تھی اور پھر ان کو رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی اور ان کو مشکل کشا حاجت روا بنانا شروع کر دیا. جس طرح کہ آج بھی اللہ کے نیک لوگوں کے نام پر بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ کن عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے نام پر چڑھوائے چڑھاتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا اور داتا حج جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دستگیر ہے، دسترس ہے اور ہماری جو ہے فریاد کو سننے والا ہے اور ہماری جو ہے ہمارے لیے
مشکل کشا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور وہ خود سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی کہ وہ چل سکے، اللہ نے انہیں طاقت دی کہ وہ سن سکے، اللہ نے انہیں طاقت دی کہ وہ بول سکے، اللہ نے انہیں طاقت دی کہ وہ پکڑ سکے، تو لیکن اللہ کو چھوڑ کر انہیں کو انہوں نے خدا بنانا شروع کر دیا، انہیں کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ حضرت داتا علی حجویری جن کو داتا کہا جاتا ہے، جبکہ داتا اللہ کی ذات ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، بہت ساری دنیا وہاں پر جاتی ہے، ان کی قبر کو سجدہ کرتی ہے، ان کو مشکل کشا سمجھتی ہے، اور بہت سارے نیک لوگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے ان کے بارے میں عقیدہ غلط رکھا اور شرک کیا، جبکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نیک بزرگ تھے، یہ دوسروں کا کیا بھلا کریں گے، یہ تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا میں زندگی ایسی گزار کر آئے کہ جو موحد بن کر گئے کہ اللہ کو مانا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، اور دین کے ساتھ انہیں جوڑا، توحید کے ساتھ انہیں جوڑا، تو یہ دوسروں کا کیا بھلا کریں گے، یہ تو خود نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے دین کو پھیلایا، اور یہ خود توحید کے پرستار تھے، بجائے یہ کہ خود شرک کرتے۔ یہ لوگوں نے ان لوگوں کو جو ہے موحد، ان کو جو ہے ان کے لیے غلط عقیدہ رکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے لیے داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ ہمارے لیے حاجت روا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے بغداد میں تھا، آج سے کچھ سالوں پہلے امریکہ نے حملہ کیا جس وقت بغداد پر، تو مزار کا کچھ حصہ شہید ہوا، بعد میں امریکہ نے آ کر یہ جو ہے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، مزار کی بے حرمتی کرنا ہمارا مقصد نہ تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر اتنی طاقت رکھتے کہ وہ کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتے تو اپنے مزار کی حفاظت کر سکتے تھے، تو وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، دنیا سے چلے گئے اور قبروں میں موجود ہیں، تو وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، بخشے بخشائے تھے، تو لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا، ان کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، داتا سمجھا، تو یہ لوگ جو ہے خود گمراہ ہوئے، ان کا کچھ نہیں گیا، خود انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، جس طرح تم کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں، جس طرح تم چلتے ہو وہ چلتے ہیں، جس طرح تم پکڑتے ہو وہ پکڑتے ہیں، جس طرح تم سنتے ہو وہ سنتے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو وہ دیکھتے ہیں، تو تمہاری جیسی ان کے چہرے، تمہارے جیسا ان کا وجود، تمہارے جیسے ان کے خواہشات، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو تمہارے ہی جیسے انسان ہے، فدعوہم، لیکن اس کے باوجود جب تم نے اللہ کے ان نیک بندوں کی شکلیں بنا لی، ان جیسے مجسمے بنا لیے اور ان کو پکارنا شروع کر دیا اور ان کو جو ہے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھنا شروع کر دی، اور تو پھر جو ہے فدعوہم، اب تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، اگر تمہیں اتنا یقین ہے ان لوگوں پر، ان جو ہے مجسموں پر، تو تم انہیں پکارو، اگر تم سچے ہو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری فریاد کو سنے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اگر تم اتنے ہی سچے ہو اپنی بات میں کہ یہ تمہاری فریاد کو سنتے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے، تو تم پکارو تو صحیح نے، اور پھر اپنی فریاد کو، اپنے حاجات کو، اپنی جو ہے ضروریات کو ان سے پورا کرا کر تو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تو الہم ارجل یمشون بہا، جن کو تم پکارتے ہو، جن مجسمے کو سامنے تم جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہے کہ جن کے ذریعے یہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ہاتھ ہے کہ جن کے ذریعے پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ جن کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے لیے کان ہے جن کے ذریعے یہ سنتے ہیں، قل ادعوا شرکاءکم، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ پکارو تم اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، میرے خلاف جو ہے منصوبے بناؤ، مجھے نقصان پہنچانے کی تدابیر کرو، فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، ان ولیجی اللہ الذی، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے اتارا کتاب کو، وہو یتولی الصالحین،
اور وہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تو باز نہ آیا ہمارے دیوتاؤں کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے، تو ہمارے دیوتا، ہمارے یہ مشکل کشا، ہمارے یہ معبود جو ہے تیرا نقصان کریں گے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے، تجھے ضرر پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ ان سے آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے نا اپنے معبودوں پر تو ان کو پکارو اور پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور میرے خلاف جو ہے مکر کرو اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، جبکہ میرے ساتھ ان ولی اللہ الذی، میرا رب ہے۔ اور اللہ کون ہے کہ جس نے اتارا کتاب کو، اور وہ اللہ کون ہے جس کی دوستی ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ جو مشرک ہے ان کا اللہ دوست نہیں ہوا کرتا، اللہ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ والذین تدعون من دونه، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے میں۔ جو تمہیں اتنا گھمنڈ اور یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں، تمہاری جو ہے فریاد کو وہ سن سکتے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ ولا انفسهم ينصرون، وہ تو تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ تمہاری نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں، وہ تو محض مجسمے ہیں، وہ تو لکڑی ہے اور پتھر ہے جس کو تراش تراش کر انسانی مجسموں کی شکل بنا لی اور ان اللہ کے نیک بندوں کے چہرے بنا کر انہوں نے رکھ لیے اور ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو وہ تو توحید کے پرستار تھے جن کے تم نے مجسمے بنائے، جن کے چہرے جیسے پتھروں کو تراش تراش کے تم نے چہرے بنائے، وہ تو محض اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو مشرک نہ تھے۔ لیکن تم نے شرک کیا، ان کے سامنے جھک کر، ان کے سامنے سجدے کر کر، وہ تو خود اللہ کی مدد نصرت کے محتاج تھے، تم نے ان کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، تم گمراہ ہو گئے اور گمراہی کے دلدل میں دھستے چلے گئے اور لوگوں کو تم نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے، اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے اور جو ہے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، آپ ان سے اعراض کیجئے، بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیے، اور جو یہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان پریشانیوں پر آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، اللہ رب العزت پھر خود ہی ان سے حساب لے لے گا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت بسا اوقات دنیا کا اندر ہی پکڑ کر لیتا ہے، اور دنیا کا اندر پکڑ کر لے تو آخرت کی پکڑ سے بھی نہیں بچتا، بسا اوقات دنیا کی پکڑ سے بچ جاتا ہے لیکن موت کے بعد نہ بچے گا۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، جس نے بھی کفر کیا، شرک کیا، ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت اس پر ضرور آئے گی، اللہ کی پکڑ اس پر ضرور آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہ کریں گے، مشرک کی گناہوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہ کریں گے۔ مشرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، مشرک کے جو ہے انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں، اپنے جو ہے نیکیوں میں اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے وہ شرک اکبر ہو۔ شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کریں، شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور ذات کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ تو ہم لوگوں نے شرک اصغر سے بھی بچنا ہے اور شرک اکبر سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، کفر اور شرک سے ہم میں سے ہر